بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصائب پیغمبر اکرم کا یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو زہر دے دیا ہے، یقیناً مصائب ہیں، روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا۔ کئی علماء اس بات پر اصرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وفات مت کہو، شہادت کہا کرو، لیکن سمجھانا یہ ہے مصائب یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زہر دینا مصائب ہے، تکلیف میں ڈالنا مصائب ہے، لیکن مصائب یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام ہو، اتنا نفیس مزاج کا رسول، اور نقاہت کے عالم میں کہہ رہا ہو میرے حبیب کو بلا کر لاؤ۔ ظلم یہ ہے اللہ کے رسول پر، خدا کی قسم، نقاہت کے عالم میں فرما رہے میرے حبیب کو بلا کر لاؤ، اور ایک بیوی جائے اپنے بابا کو جا کر بلا کر لے کر آئے، یہ ہے ظلم۔ نقاہت کے عالم میں آنکھیں کھولتے ہیں، سر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں اللہ کے رسول، فرماتے میں نے کہا میرے حبیب کو بلا کر لے کر آؤ۔ پھر دوسری بیوی جاتی ہے اپنے بابا کو بلا کر لے کر آتی، پھر پیغمبر غشی سے آنکھیں کھولتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، چہرے پر نظر پڑتی ہے، میں نے کہا میرے حبیب کو بلا کر لے کر آؤ۔ مصائب یہ ہے اللہ کے رسول۔ عرض کروں، سمجھ سکیں گے مصائب کو؟ گریہ کریں گے اس بات کے اوپر؟ مصائب یہ ہے جب اصحاب کا مجمع جمع ہو گیا اور اللہ کے رسول اس نقاہت کے عالم میں جملہ ارشاد فرمائے مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، میں چاہتا ہوں تمہاری تقدیر لکھ کر جاؤں۔ شور شرابہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، جملہ یہ آتا ہے ان الرجل لا یہجر، ان پر ہذیان طاری ہو گیا۔ یہ ہے مصائب اللہ کے رسول۔ یہ ہے توہین رسالت، کتنا برداشت کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ وہ بلند ترین اخلاق کا مالک نبی تکلیف کے اس عالم میں ایک مرتبہ پکار کر کہتا ہے قوموا انی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، میں نہیں دیکھنا چاہتا تمہیں۔ اور اب رسول کی زندگی کے آخری لمحات ہیں جب فاطمہ زہرا کے زانوں پر اللہ کے رسول کا سر ہے۔ آسان نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم شہزادی علم عصمت سے کیا کیا جانتی ہیں، پیغمبر اکرم کیا کچھ جانتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا جب پیغمبر اکرم پھر غشی کے عالم میں آرام فرما رہے ہیں اور آنے والے نے دق الباب کیا۔ شہزادی نے پوچھا کون؟ وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، ملنا بڑا ضروری ہے۔ شہزادی فرماتے ہیں آنے والے تو واپس چلا جا، میرا بابا بڑے مشکل سے آرام کر رہا ہے۔ کچھ دیر گزری، اس نے پھر دق الباب کیا۔ شہزادی نے پھر فرمایا اے آنے والے تو واپس چلا جا، میرا بابا تکلیف کے عالم میں، میرا بابا بات نہیں کر سکتا، میں اس وقت تجھے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرے علماء سے سنا ہے تیسری مرتبہ اس آنے والے نے ذرا زور سے دق الباب کی۔ جب زور سے دق الباب کیا نا، اس سے پہلے کہ شہزادی کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن مجھے جملہ کہنے دیں۔ یہ ہے پیغمبر کا گھرانہ، یہ ہے اللہ کے رسول کی بیٹی، جو اتنے نفیس مزاج کی مالک ہے، جو دروازے پر زور سے دستک کو برداشت نہ کر سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے جو بی بی دروازے کی دستک کو برداشت نہ کر سکی، اس بی بی نے اپنے پہلو پر دروازے کی میخوں کو کیسے برداشت کیا ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس بی بی نے جلتے ہوئے دروازے کو اپنے بدن پر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ آنسو رخسار پیغمبر اکرم پر گرے، پیغمبر نے آنکھیں کھولی، فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اللہ کے رسول سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، زہرا کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹی فاطمہ تیرا بابا ابھی زندہ ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ رو کر فرماتی بابا کوئی آنے والا مسلسل دق الباب کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، ملنا چاہ رہا ہے، میں مسلسل بنا کر رہی ہوں، رکنے کو تیار نہیں ہے۔ شاید اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے۔ زہرا، یہ آنے والا کسی دروازے پر نہیں رکتا،
یہ آنے والا کسی دروازے پہ نہیں رکتا. اور ایک وقت آیا جب ملک الموت کو اجازت دی گئی, ملک الموت گھر میں داخل ہوتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے جب اللہ کے رسول اپنی آخری ہچکی لیتے ہیں, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مصائب پیغمبر اکرم یہ ہیں, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. خدا کی قسم مدینہ بھرا ہوا تھا, لیکن تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں, کوئی نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے جنازے کو غسل دینے کے لیے آتا, کوئی نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے آتا, کفن پہنانے کے لیے آتا. ایک علی مرتضیٰ اللہ کے رسول کے جنازے کو غسل بھی دے رہے ہیں, کفن بھی پہنا رہے ہیں, نماز بھی پڑھا رہے ہیں. جب جنازہ تیار ہوا, ایک جملہ آپ نے سنا ہے, بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوا کرتی ہیں. رسول جیسے بابا کا جنازہ, فاطمہ زہرا جیسی اکلوتی بیٹی. بس میں نے مصائب کو مکمل کیا. زہرا جیسی بیٹی بابا کے جنازے سے لپٹی تو ہوگی, بین تو کیے ہوں گے, مولا کائنات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی ہوگی, یا علی میرے بابا کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, مجھے کیوں یتیم کر رہے ہیں, کیوں میرے بابا کا سایہ سر سے اٹھا رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم. مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کو دلاسا کیسے دیا ہوگا, فاطمہ زہرا کو باپ کے جنازے سے جدا کیسے کیا ہوگا, لیکن اتنا تو مجھے یقین ہے, بابا کے جنازے سے اٹھانے کے لیے فاطمہ زہرا کے گالوں پر تماچے نہیں مارے ہوں گے, پشت پر تازیانے نہیں مارے ہوں گے. میں کیسے عرض کروں, اے بی بی فاطمہ زہرا, بابا کے جنازے پر یہ آپ کا مقدر ہے, وہ حسین کے جنازے پر چھوٹی فاطمہ کا مقدر تھا. جب باپ کے جنازے سے لپٹی, جدا کرنے کا موقع آیا, شمر کے تماچے پڑے, پشت پر تازیانے پڑے, بچی پکارتی رہی وا محمدہ والیا, چچا عباس آ جائیے, اب میں پانی نہ مانگوں گی, ہائے سکینہ کوئی شہزادی کی مدد کرو. اللهم صل على محمد وآل محمد